آپ کی ضرورت ہے. تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. آپ سے بھی ایک وعدہ لینا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کو ہم قبول کرتے ہیں, آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں, لیکن ایک وعدہ آپ نے بھی کرنا ہے. ہم جہاں بھی جائیں یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ڈی چوک دوبارہ جانا ہے, لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج چیف منسٹر صاحب جو بھی اعلان کرے گا, جس دن کا وہ اعلان کرے گا, آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میرے ان بھائیوں سے بھی اپیل ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہادر ہے. صرف سوشل میڈیا پہ سے بندہ بہادر نہیں ہوتا, آپ نے بھی تیاری پکڑنی ہے. جس بندے نے ڈی چوک کی ڈیمانڈ کی اور وہ نہیں گیا تو اپنا ڈی این اے کرے اس دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ حسین آفیشیل. جس کا انتظار تھا آخرکار انتظار کی گھڑی ہو گیا ختم, اور وہ انتظار جس سے ہم سب کو اسپیشلی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انتظار تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کب ہم ڈی چوک کے لیے نکلیں گے, کب ہمارے قائدین ہمیں یہ بتائیں گے, کب یہ اعلان کریں گے, کون سی تاریخ فکس ہوتی ہے کہ ہم بھی ڈی چوک جائیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک اچھا قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو کل 5 اگست تھا, اور 5 اگست جب ہوئے تو عمران خان کو 3 سال ہوئے جو جیل میں گزار رہے ہیں, جیل کاٹ رہے ہیں 3 سالوں سے. اس کے کل 3 سال پورے ہو گئے تھے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک جلسہ کیا گیا تھا ہوم گراؤنڈ میں, پشاور کے ایک گراؤنڈ میں جلسہ کیا گیا تھا. اور جلسے کے جو مناظر ہیں وہ آپ اس سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کافی تعداد میں کارکنان جمع ہو گئے تھے, اور وہ جو گراؤنڈ تھا وہ گراؤنڈ بھی چھوٹا پڑ گیا تھا. تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو لانگ مارچ ڈی چوک پہ لانگ مارچ ہونے والا ہے یہ کب ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ جیل میں ایک اہم کورٹ میں ایک درخواست جمع کر دی گئی ہے, اور غالباً وہ منظور بھی ہو چکی ہے, جو کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر کار بانی پی ٹی آئی کو آگے کیا کیا سہولتیں ملنے والی ہیں, اور جو کچھ ڈسکسنگ ہوئی ہے اس جلسے میں کیا اعلانات کیے گئے, اور عوام کا کیا رد عمل آیا ہے اس پورے جلسے کے حوالے سے. کیا یہ جو سیمی فائنل تھی یہ سیمی فائنل کامیاب ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ فائنل تو ابھی ڈی چوک ہے, یہ سیمی فائنل تھا اور یہ فائنل کال کہا گیا تھا ان کی جانب سے. تو کیا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں سہیل افریدی نے کل ایک اہم ترین اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے ہم نکلیں گے, یعنی کہ 27 ستمبر 2026 کو ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی بہنوں پر ہر منگل کو ظلم کیا جاتا ہے. عمران خان کا بھانجا ملٹری قید میں ہے, عمران خان پر ظلم قوم کے خاطر سہ رہے ہیں. عمران خان کو ان عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہر منگل کو ان کی بہنیں وہاں اڈیالہ جیل جاتی ہیں ملاقات کے لیے, ان پر ظلم کیا جاتا ہے, ملاقات کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. اور جو ان کا بھانجا ہے وہ بھی ایک عرصے سے قید میں ہے, جو آپ بخوبی واقف ہوں گے. اور ایک دوسرے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے, یعنی کہ جن عدالتوں میں عمران خان کے کیس چل رہے ہیں ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آئی چیئر کی جانب سے. بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ریاست ہمارے لیے سوتیلی ماں بن کے رہ گئی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اب جلسہ نہیں ہوگا, لائے عمل ہوگا. یعنی کہ کل جو جلسہ ہوا تھا وہ جلسہ نہیں تھا بلکہ لائے عمل تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا رہنماؤں کو نااہل قرار دیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آج 3 سال کے بعد شہباز شریف اسپیڈ ناکام ہو گئی, اور کہا جا رہا ہے کہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. یہ وہی بات ہوئی کہ جو بات ہے سسٹم ناکام ہونے کی ہر سیاستدان اس وقت کر رہا ہے, اور یہ جرت تب پیدا ہوئی جب محسن نقوی نے کہا کہ یہ سیاست, یہ جو آپ کا سسٹم یہ کولیپس کر چکا ہے, سسٹم ختم ہو چکا ہے, اب اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات, جب پشاور میں جلسہ ہو ہی رہا تھا تو اسی دوران کراچی میں بھی کل آپ کو ٹریفک کے ریلیٹڈ زیادہ خبریں سامنے آئی ہوں گی کہ لوگوں اتنے ٹریفک جمع ہوگی, فلانا اور ڈھمکانا ہوگا. تو کراچی میں بھی پی ٹی آئی کے عوام کی جانب سے متعدد جگہوں پر ریلیاں نکالی گئی, اور ان پر بڑی طریقے سے ہمارے محافظین کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ منظر یہاں سائڈ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے,
کافی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ ایک دکھایا کہ ہم اس طرح کے بھی ریلیاں نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جب پی ٹی آئی کوئی ریلی نکالتی ہے یا کوئی اور جماعت جو ہم نہ مکمل والی جماعت ہوتی ہے وہ ریلیاں نکالتی ہے تو ان پر شیلنگ کی جاتی ہے، اور یہی کل ہی جماعت اسلامی کا بھی جلسہ تھا، جماعت اسلامی نے بھی ریلی نکالی ہوئی تھی، لیکن ان پر تو اس طرح کی کوئی کہانی سامنے نہیں، اس پر شیلنگ نہیں کی گئی۔ یہ خاص پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ خوبی واقف ہوں گے یا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ شیلنگ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جنید اکرم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ کو جس کا انتظار تھا وہ اعلان آج ہو رہا ہے، اور وہ اعلان تھا کہ 27 ستمبر کو ڈی چوک کے لیے جائیں گے، اسلام آباد لانگ مارچ ہوگا۔ انہوں نے کہا جس بندے نے بھی ڈی چوک کی ڈیمانڈ کی ہے، یعنی کارکنان سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈی چوک کے لیے نہیں نکلا تو وہ اپنا ڈی این اے کرائے۔ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہ کارکنان کو کہہ رہے ہیں یا پھر ان لیڈران کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈی چوک کے لیے نکلیں گے، ہم ڈی چوک پہ اس طرح کے اعلانات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ فائنلی ہم نے کال دی ہے، اب آپ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر آپ میں سے کوئی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ڈی این اے کرائیں، آپ کی باتیں صرف باتوں تک ہی محدود ہے۔ اس کے بعد جو عمران خان کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے اور جو رپورٹ جمع کرائی گئی تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریٹڈ اڈیالہ جیل نے 129 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہا میں رکھنے کے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی صبح لاک اپ کھلنے کے بعد سے شام تک آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی یا کسی بھی قیدی کو تنہائی میں نہیں رکھا گیا ہے، یہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل قواعد کے مطابق ہر منگل کو اپنی اہلیہ بشرا عمران سے ملاقات کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، اس سے قبل آپ کے بارے میں بھی شاید مجھے بھی اس طرح کے علم میں نہیں تھا کہ انہیں ملاقات کرائی جاتی۔ بہرحال یہ دعویٰ کریں، اس دعوے میں کتنی سچائی ہے ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں قید تنہائی کے خلاف درخواست کی سماعت کل اسلام آباد، کل یعنی کہ کل خبر ہوئی تو یہ آج کی بات کی جا رہی، ہائی کورٹ میں جسٹس خادم حسین سومرو کریں گے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بانی پی ٹی آئی کو سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، یعنی کہ اب انہیں سیکورٹی بھی دی جائے، جو کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت ایک اچھا عملی اقدام ہے۔ رپورٹ کے مطابق عام قیدیوں کو بانی پی ٹی آئی کے رہائشی حصے تک رسائی نہیں دی جاتی، وہ 7 سیل پر مشتمل کمپاؤنڈ میں دن بھر آزادانہ چل پھر سکتے ہیں۔ جیل کے ڈاکٹر ہر روز 3 بار ان کا معائنہ کرتے ہیں اور ان کے کھانے کی جانچ کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب وہ روزانہ جیل کے جو ڈاکٹرز ہیں 3 بار ان کی دیکھ بھال کریں تو اس کے باوجود اس کے آنکھ کو افیکٹ کیسے ہوا؟ جب ڈاکٹر دن میں 3 بار چیک اپ کر رہے ہیں اور 3 بار بھی چیک اپ کرنے کے بعد ان کو یہ خیال نہیں کر پا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کو میں دعویٰ ہی سمجھ سکتا ہوں۔ ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور آکسیجن سچوریشن سمیت دیگر طبی علامات چیک کرتے ہیں اور انہیں آگاہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کل وقتی سزا یافتہ قیدی بانی کے منتخب کردہ مینیو کے مطابق روزانہ 3 وقت کا کھانا تیار کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قدرتی روشنی، تازہ ہوا اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ورزش کی سہولت حاصل ہے۔ سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ درخواست گزار علیمہ خانم کے الزامات بے بنیاد ہیں، درخواست مسترد کی جائے۔ اب یہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں جو بیانی وہی الفاظ سے جو میں نے آپ تک پہنچا، اب اس میں آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہی کہلا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کل کا جو پاور شو ہوا ہے پشاور میں، جن میں یہ کہا اعلان بھی کیا گیا کہ 27 ستمبر کو ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، 27 ستمبر 2026، لیکن اب کارکنان کی جانب سے اور کچھ ناقدین کی جانب سے اور کچھ مبصرین کی جانب سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ نے ڈی چوک کے لیے نکلنا ہی تھا، اگر آپ سمجھوتا کریں، اگر آپ سمجھوتا نہیں کر رہے ہوتے، اب ویسے بھی کارکنان جمع ہو چکے تھے، کارکنان آ چکے تھے، آپ نے یہیں سے پشاور سے ہی نکلنا تھا اسلام آباد کے لیے۔ یہ 2 مہینے آپ نے معطل کیوں کیا؟ 2 مہینے کے لیے ڈسٹنس آپ نے کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے، آپ صرف بانی پی ٹی آئی کے نام پر، پی ٹی آئی کے نام پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو رہائی کی طرف لے جائیں، بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل سکے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس طرح کا اعلان کرنا بھی تھا
تو ابھی سے کرتے اور اس کے 2 مہینے آپ اس کو موقع بھی نہیں دیتے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی اعلان کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کو اتنے موقع تو نہیں دینا چاہیے نا کہ 2 مہینے۔ اب جو ایک گرم جوشی سے کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیک پر جاتے ہیں کہ یہ کام کو ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور یہ کون سی سیمی فائنل ہے جس کی فائنل 2 مہینے کے بعد کھیلی جا رہی ہے؟ واحد پی ٹی آئی کی جانب سے اس طرح کا کوئی فائنل رکھی گئی ہے جس کی سیمی فائنل 2 مہینے پہلے کرتے ہیں اور فائنل 2 مہینے بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی عجیب بات اس ٹورنامنٹ سامنے آئی، جو کہ ہمیں بھی عجیب لگ رہی ہے، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہیں بھی یہ بات عجیب لگتی ہے، ہم تو صرف خبر ہی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ایک اور خبر آپ کو دیں گے انشاءاللہ، آج کی ولاگ میں تو نہیں، اگلے ولاگ میں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ کتنے ڈیلنگز ہو چکی ہیں اور ان ڈیلنگ میں کیا کیا شامل ہے، کیا واقعی ڈیل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔